بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم جتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے ذی الحجہ میں بھی غور کیا تھا، ذی الحجہ کا جب ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، زمین اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ 12 مہینے مقرر کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان 12 مہینے میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بتائے، ٹھیک ہے۔ اور ان حرمت والوں میں یہ کون سے یہ حرمت والے، یہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے مہینے بنائی ہیں اور اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب۔ یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایک ساتھ آتی ہے اور رجب الگ سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان 4 مہینے میں کیا حکم ہے؟ ان 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ظلم ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی پہ، کب جیسا غازہ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری ایک ظلم چل رہا ہے، ظلم و زیادتی جسے ہم کہتے ہیں۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے جو ہم اپنے نفس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سیکنڈ، اس کو کہتے ہیں ظلموا انفسہم، جو ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے کسی کو میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، آپ لوگ نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے گناہوں سے، غلط کاموں سے، ٹھیک ہے۔ 12 مہینے میں بھی ہے، مگر ان 4 مہینوں میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جیسا ایک نیکی 70 نیکی ہو سکتی ہے، تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان میں ہمیں اس میں نا لڑائی جھگڑے بین کر دیے گئے تھے، کوئی کہیں بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ اسلام آنے کے بعد، اسلام آنے سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ تھے، جاہلیت کے دور میں بھی یہ رولز فالو ہوتے تھے، پہلے کے دور میں سب فالو ہوتے۔ یہ 4 مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان میں کرنا کیا ہے؟ ان 4 حرمت رہنے والوں مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس میں گناہ بہت سیریس ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ہے، اور ہمیں ہمارے نیکیوں کو بڑھانا ہے، اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، اپنے اچھے اعمال کو ہمیں بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو ان 4 مہینوں میں وہ انگلش میں ہے، تھوڑا مجھے مل گیا تھا، بس لے لیا میں نے، بٹ ان میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا ہے، جی۔ تو ان مہینوں میں اگر ایک غلطی بھی ہوتی ہے تو ایک گناہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جیسے ذی الحجہ کے دن اور رمضان کے آخری کے 10 دن بولتے ہیں نا، رمضان میں غلطیوں سے بچنا ہے، نیکی کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 4 حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے۔ ان کی فضیلت کیا تھی؟ یہ ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے محرم کو کیوں سلیکٹ کیا؟ محرم کے مہینے کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ شہر اللہ محرم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محرم نہیں کہا، جیسے رمضان میں صرف رمضان کہا تھا، نہیں، محرم کو کہا تھا شہر اللہ محرم، یعنی دی منتھ آف اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزے رکھنے کا محرم ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند کرتا ہے، چنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چنا مکہ مدینہ کو، ٹھیک ہے۔ زمینوں میں چنا اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، پھر مدینہ اور بیت المقدس، ان 3 زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔
اسی طرح نے جب اللہ نے کتاب چنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فضیلت دی سب کتابوں کے اوپر. جیسے جب اللہ تعالیٰ نے پروفٹس چنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. سب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو پسند کیا اور آپ کو پورے نبیوں پہ فضیلت دی. اسی طرح اللہ نے دن چنا، جمعے کا دن. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مہینہ چنا، اور اللہ تعالیٰ نے کون سا مہینہ چنا؟ محرم، جو باقی سب 12 مہینوں پہ 12 مہینوں میں خاص ہے. رمضان کی اپنی خاصیت الگ ہے، ٹھیک ہے، بیکاز رمضان کا مہینہ ہی الگ ہے، مگر 12 مہینوں میں خاص اللہ تعالیٰ نے محرم کو چنا، جس کو اپنے آپ سے جوڑ لیا. اور گھر میں کس کو جوڑا؟ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو جوڑا اپنے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک ایک چیز کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا تہجد کا وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، قیام اللیل، اللہ نے قیام اللیل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا. اور کیونکہ ایک حدیث میں کہتے ہیں نا کہ 5 اوبلیگیٹری پریئرس کے بعد، جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور بہترین نماز قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ایک چیز کو خاص کیا، ایک ایک چیز کو پسند کیا، چن لیا تھا. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے جیسے پروفٹس کو چنا، صحابہ کو چنا، تابعین کو چنا، ٹھیک ہے. اور جیسے آج میں نے لیکچر کے شروع میں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے. جتنا بھی چھوٹا موٹا ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں کہیں نہ کہیں چھوٹے سے کام کے لیے چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں بندوں کو. اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی چنا ہے، دوزخ کے لیے بھی چنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس طریقے سے محرم کو چنا ہے. اس لیے محرم ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کے جو رولز ہے اس کے حساب سے اس کی برکت ہے. اور سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے محرم کو اپنے آپ سے جوڑا اور اس کو خاص بن گیا. یہ مہینہ بہت خاص بن گیا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ، اب ہمیں کرنا کیا؟ محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رہ سکتے، کیونکہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے بعد افضل مہینہ روزے رکھنے کا محرم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بہت ساری دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بہت سارا صدقہ دے سکتے ہیں. تو جو بھی آپ یہ 4 مہینوں میں حرمت والے جتنے بھی مہینے ہیں نا، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور اپنے اچھے اعمال بڑھا سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو کم کر سکتے ہیں. جیسے حج کے ٹائم پہ ہم نے ذی الحجہ میں ہم نے سوچا کوئی ایک بری عادت کو چھوڑتے اور ایک اچھی عادت کو اپناتے، کوئی ایک بری اپنی عادت کو چھوڑتے اور ایک سنت کو پکڑتے. ایسی سنت جو ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. سمپل سی چیز، بیٹھ کے پانی پینا ایک چھوٹی سی سنت ہے. چلیے شروع کرتے. گھر میں داخل ہوتے خود بسم اللہ و سلام کر کے داخل ہوئے، چھوٹی سی سنت. اسی طرح ہمیں ایک اچھے کام کو پکڑنا ہے اور برے کام کو چھوڑنا ہے. اسی طرح ہم ہلو اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں اور ایک اچھائی کی طرف جا سکتے، اللہ کی طرف جا سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اچھا عمل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس پہ عمل کرنا. علم حاصل کرنا ایک اچھا عمل کہا جاتا ہے دین میں، ٹھیک ہے. علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جس نے علم حاصل کیا، مطلب ایک مسلمان اور دوسرے نان مسلمس میں یہ فرق ہے کہ علم کا فرق ہے. کیونکہ ایک مسلمان کے پاس علم تھا، اس لیے وہ دین کو سمجھا، اس کو فالو کر رہا اور اس کے رولز اس کے طریقے کے حساب سے چل رہا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بے خبر ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی الحمدللہ جیسے ہم بھی پہلے تھے کہ حجاب نہیں کرتے تھے، حجاب کے معنی نہیں پتہ، تو ہمیں علم نہیں تھی. جب ہم نے علم ملا، جب ہم نے علم کو سیکھا، اس کو سمجھا، پردہ کیوں اور کیسے، ٹھیک ہے، تو تب سے ہم پردہ کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہوا ہے علم کی وجہ سے. تو علم کو اپنے زندگیوں کا حصہ بنا. جیسے آج کل کا کرسمس کیلنڈر کے حساب سے ہم کہتے ہیں نا نیو ایئر ریزولیوشن، تو سوچیں ہمارا بھی نیو ایئر ہے محرم. تو ہمارے کیا ریزولیشنس رکھتے ہیں، کیا ریزولیشنس آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیے آپ کے حساب سے. آپ چھوٹا ہی صحیح مگر شروع کریں، ٹھیک ہے. تو یہ تھے. اور میں کوئی چیز شہر اس کے بارے میں بنا دیں جب ہو گیا. ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان روزے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تھے تو وہاں پہ یہودیاں روزہ رہتے تھے اس دن کو، 10 تاریخ محرم کو. تو جب آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ اس دن کا روزے کی فضیلت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
موسیٰ سے زیادہ کنیکشن ہمارا ہے رادر دین یہودیز. ٹھیک ہے، یہ کنیکشن کس بنیاد پہ ہے؟ توحید کی بنیاد پہ. توحید کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. توحید، ان کی توحید ایک تھی مگر ان لوگوں کی شریعت الگ تھی. مطلب ہر امت کی شریعت الگ ہوتی ہے، لاس الگ ہوتے تھے، رولس ریگولیشنس الگ ہوتے تھے، مگر ان کے شریعت ان کی توحید ایک تھی. تو جو اس کو کہتے ہیں نا اللہ، یعنی ایک ہی توحید اور الگ الگ شریعت والے جو گروپس ہوتے ہیں نا وہ. تو اگر سمجھیے آپ کے گھر میں آپ اکیلے مسلمان اور کوئی مسلمان، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو کوئی اور مسلمان نہیں ہے، تو اور آپ کی ایک فرینڈ ہے جو مسلمان ہے، تو آپ اس فرینڈ سے زیادہ کلوز ہو رادر دین وہ لوگ جو آپ سے مسلمان نہیں ہیں. تو ایک مسلمان کا مسلمان سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ سے ہم زیادہ کلوز ہے رادر دین وہ لوگ. اس لیے جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا پلرس آف ایمان، ایمان کے جو ہماری بنیادی ارکان ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہر رسول پہ ایمان لانا. تو ہر رسول پہ ایمان لانا، تو اسی میں ہمارا کیا ہے؟ ہر نبیوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ نہیں، ہر کتاب پہ ہم نے ایمان لایا، مگر ہم فالو کرتے ہیں قرآن کو. مگر ہم ہر کتاب پہ ایمان لاتے ہیں کہ لوح محفوظ ہوتی ہے، تورات ہوتی ہے، انجیل ہوتی ہے، ہم اس پہ ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پہ ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. تو سب سے پہلا روزہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج سے ہم بھی یہ روزہ رہیں گے، 10 عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، فرسٹ چیز. اور جب تب تک رمضان کے روزے نازل نہیں ہوئے تھے، تو رمضان کے روزے جب تک نہیں آئے تو عاشورے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر دیا تھا، یعنی اوبلیگیٹری کر دیا تھا. فرض تھے، ضروری تھے سب کو رہنے کے لیے، آپشنل ہے. اب جیسے ہم آپشنل ہیں، پھر جب رمضان کے روزے آ چکے تو ان روزوں کو آپشنل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رہنا ہے رہے، جس کی مرضی رہے، جس کو نہ رہنا ہے نہ رہے. ٹھیک ہے، تو رمضان آنے سے پہلے یہ ضروری تھا یہ روزہ، تو اس کی امپورٹنس اتنی تھی. اور اسی طرح رمضان آنے کے بعد یہ آپشنل ہو گیا. اسی طرح آپ لوگ کو پتہ ہوگا نا تہجد کی نمازیں، قیام اللیل سب پہ پہلے فرض تھی. 1 سال تک قیام اللیل فرض تھی. جب یہ نمازیں باقی کی نمازیں نازل ہوئی، اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں نازل ہوئی، اس کو آپشنل کر دیا. تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو رکھتے تھے قیام اللیل، تہجد کی نماز جو ہم کہتے ہیں، تو آپ نے کنٹینیو رکھا. اسی طرح آپ نے عاشورے کا روزہ بھی کنٹینیو رکھا. ٹھیک ہے، جو رمضان آنے سے پہلے یا کچھ نئے رولس آنے سے پہلے جو چیزیں تھیں آپ نے ان چیزوں کو کنٹینیو رکھا. ٹھیک ہے، پھر بات آئی کہ یہودی بھی 10 کو رہتے ہیں، ہم بھی 10 کو کیسے صرف 10 کو رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے جس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اگلا سال دیکھیں تو ہم نا 9-10 مطلب عاشورے سے دن سے پہلے یا عاشورے کے بعد کا کوئی روزہ رکھیں گے. 1 منٹ، ہاں میں رکھا تھا جی. تو عاشورے کا دن یا عاشورے کے دن کا بعد کا بھی ہم روزہ رکھیں گے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم سے پہلے آپ نے وفات پا لی تھی. ٹھیک ہے، تو اب محرم اسپیشل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. ابھی ہم نے دیکھا یہ کیوں اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو چن لیا تھا، پہلی چیز. اور نیکسٹ جیسے اللہ نے کعبۃ اللہ سے بنا. نیکسٹ اس مہینے میں رمضان کے بعد یہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ روزے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. دی بیسٹ منتھ ٹو فاسٹ آفٹر رمضان. نیکسٹ، ہاں، اور اس میں عاشورے کا دن بھی آتا ہے. یہ مہینے میں ہی عاشورے کا دن آتا ہے. عاشورے کے دن کی فضیلت اب بھی ہم نے دیکھی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رہنے بولا تھا. اور یہودی سے الگ کرنے کے لیے ہمیں 9-10 رہے یا 10-11 رہے. ٹھیک ہے، اور اس دن پہ روزہ رہنے کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو روزہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ ہیں ان کے معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کی گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں. تو اس میں علماء کا ڈاؤٹ ہے کہ صرف میجر یا مائنر، صرف کبیرہ یا صغیرہ. تو زیادہ سے زیادہ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ معاف ہونے کا ایک ہی کنڈیشن ہوتا ہے، توبہ. جب تک توبہ نہیں کی جاتی تو کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے. مگر صغیرہ گناہ ایسے چھوٹی چھوٹی، جیسے ذی الحجہ میں بھی ہم نے دیکھا
کہ 2 سال آگے اور پچھلے 1 سال کے گناہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گی، یہ کریے تھوڑا گناہ معاف ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ اس سے بھی 1 سال کی گناہ معاف ہوتی ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں صغیرہ گناہوں کی. ٹھیک ہے. اور اس کی حکمت جی وہی بتائیں. اس دن ہمارے 1 سال کے پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا ویٹ کرتے تھے روزہ رکھنا، اور آپ نے کبھی نہیں چھوڑا یہ روزے کو. بھلے ہی آپ سفر میں ہو، ٹریولنگ میں ہو، کہیں جنگ میں ہو، کچھ بھی ہو، اس دن کے روزے کو آپ نے ہمیشہ رکھا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا. اور یہ روزہ صرف مطلب بہت پہلے سے، مطلب اسلام آنے سے پہلے یہودی وغیرہ سب رہتے تھے عاشورے کا روزہ. اب اس میں روزہ کس دن رہنا ہے؟ 10 دن 10 عاشورے کو تو رہنا ہی رہنا ہے، اور 9-10 بھی رہ سکتے ہیں آپ، یا 10-11 رہ سکتے ہیں. اس میں بھی درجات ہے، 3 لیول سے. سب سے افضل لیول ہے جو رہیں گے 9, 10 اور 11. ٹھیک ہے. سب سے افضل رہے گا جو 9, 10 اور 11. پھر اس سے اس سیکنڈ لیول پہ آئے گا 9 اور 10. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ سے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن آ سکتا ہے، کچھ بھی ہے، پھر بھی آپ 10 کا تو ایک رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 درجات ہیں روزوں کے، جس میں 3 دن 9, 10, 11 یا 9, 10 یا 10 کا بھی آپ رہ سکتے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے پاس یہ بنا ہے نا مہینے، استغفر اللہ، جتنے بھی قرآن میں ہمارے کہانیاں بتائے گئے، نبیوں کے کہانیاں اور کوئی بھی چیزوں کے کہانیاں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. تو محرم کے پیچھے ہمارا کیا لیسن ہے؟ محرم کے بعد جیسے ہم نے ذی الحجہ میں دیکھا تھا کہ قربانی، سیکریفائز، اللہ پہ تقوی رکھنا، توکل رکھنا، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اللہ کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مطلب کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا، جب وہ اللہ کا حکم آ گیا بس ختم، وہی ان کے لیے فائنل تھا. اسی طرح محرم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری چیز سکھا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن. ٹھیک ہے. جیسے اب ہم لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت کے لیے بھیجا، فرعون کی طرف وہ گئے، مطلب بس بنا مطلب بولتے نا کچھ بھی نہیں، بس اللہ پہ تقوی رکھا اور گئے. بس انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانا ہے. تو اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا. جب تک ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں بنے گا ہم کچھ حاصل نہیں، کیونکہ یہ کنیکشن موسیٰ علیہ السلام کو نیکسٹ اسٹیپ میں کام آیا. جب فرعون کے لوگ، اس کی پوری آرمی ان کے پیچھے آ رہی تھی، اور وہ لوگ وہ سمندر کے سامنے کھڑے تھے. ٹھیک ہے. ریڈ سی کے سامنے کھڑے تھے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. سب لوگ بولتے ہم لوگ کیا کریں، ہمارے پیچھے دشمن ہیں، ہم لوگ ختم. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا پتہ؟ کلا ان مایا ربی سہدد، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کیسا اللہ کرے گا، کبھی نہیں سوچا. کنڈیشنز کیا تھی؟ پیچھے آرمی، سامنے پانی، آگے پیچھے کہیں جانے کا راستہ نہیں، جتنا بھی آئیں گے جائیں گے صرف پانی پانی. بٹ انہوں نے کنڈیشنز نہیں دیکھی، انہوں نے سچویشن نہیں دیکھی، بس انہوں نے ایک ہی چیز کہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بس وہ ایک چیز اللہ پہ وہ تقوی تھا ان کا. کیا آج ہماری زندگیوں میں اللہ پہ اتنا تقوی ہے؟ ہم چھوٹی سی بیماری آتے ہیں تو ہل جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہل جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پیچھے، ان کے پیچھے، مطلب تھوڑا سی آزمائش آئی، اللہ معاف کرے، مگر ہم کرتے نہیں چاہیے. جیسے غیر اللہ کی طرف چلے گئے، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے، تھوڑی سی آزمائش ہے اور ہمارا تقوی، ہمارا ایمان ہل جاتا ہے. اور آپ سوچیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا ان کی پوری امت جو ان کے اوپر اتنا یقین کر کے ان کے ساتھ ہے، اور ان کا تقوی کیا تھا؟ بس میرا اللہ میرا ساتھ ہے. کلا ان مایا ربی سہدد، بس ان کا بس یہی تھا. اور سیم سچویشن اور ایک بار آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم کہا تھا. جب آپ لوگ غار ہیرا میں ایک کیو میں تھے نا، آپ اور ابو بکر، اور سامنے دشمن، بس وہ غار کے سامنے تک آیا گیا، تب وہ لوگ ابو بکر انہوں نے بھی، صحابہ سے بھی یہی کہا تھا کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ میرے ساتھ ہے. بس
یہ 2 سچویشنز میں یوز ہوا ہے. اس میں ان کا تقویٰ دکھایا جا رہا ہے، ان کا یقین، ان کا ساتھ اللہ کا کنیکشن. جب اللہ میرے ساتھ ہے تو بس ختم ہو جائے، کوئی چیز کی سوچنا ہی نہیں ہے. تو ہمارے زندگی میں اس لیول کا تقویٰ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میں فیوچر کا نہیں سوچوں، میں یہ نہیں سوچوں، بس میں میرے اللہ سے کنیکشن بڑھاؤں، دعا کروں، آخرت کے لیے کام کروں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا پاس ہو گیا، پانی ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی ہٹا دیا، فرعون کے پورے لشکر ڈوب گیا. جب وہ لوگ وہ طرف گئے تو سب سے پہلی چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اللہ کا شکر. اسی شکر میں انہوں نے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہر سال. اس دن جو انہوں نے شکر کے لیے یہ روزہ رکھا، آج تک بھی ہم رکھ رہے ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس کو رکھ رہی ہے. تو یہاں پہ سیکنڈ کیا؟ اللہ کا شکر. ہم کتنا اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے ہم کتنا اللہ کا شکر کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. جتنا میرا شکر ادا کرو گے اتنا ہی میں تمہیں دوں گا. جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ایک جسٹ ہے، مطلب محرم کو سمجھنے کا، یہ سچویشن کو سمجھنے کا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ پہ تقویٰ رکھنا ہے، ہلنا نہیں ہے، ہمارے ایمان کو نہیں ہلانا ہے. ارے چھوٹی سی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اتنے سے کرنے سے شرک نہیں ہوگا، یہ اتنا سے کروں گی تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا. تم اللہ پہ یقین کر کے سب کر لو، چلے گا، بٹ اللہ کی لا الہ الا اللہ، بس وہ تقویٰ، وہ توحید کو پکڑ کے رکھو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہم سب کچھ کر لیں گے، پھر دعائیں بھی کر رہے ہیں اور بولیں گے اللہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو کیسے دیں گے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کا بعد میں ساتھ دیا؟ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تھے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کون تھے، اور مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے وہ نام، تو فرعون کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں دیا. مگر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کیونکہ انہوں نے اللہ پہ یقین تھا. تو اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے، اللہ پہ توحید پہ رہنا ہے. ہمیں یہ دماغ میں بٹھانا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لرننگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک چیز فرمایا، جس نے میرے دین کو پکڑا، اس کو اونچا کرا، میں اس کے ساتھ ہوں. مطلب میرے دین کو جس نے جتایا میں اس کے ساتھ ہوں. مگر کیا ہم ہمارے دین کو پکڑ کے رکھتے جب 4 لوگ سامنے آتے ہیں؟ نہیں رکھتے. اکیلے میں کہیں پہ جاتے ہیں تو کبھی پہ ہمارا حجاب ہوتا ہے، کبھی کہیں پہ نہیں ہوتا ہے. ارے لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں میں جاتے تو حجاب نکل جاتا ہے. کیوں نکل جاتا ہے؟ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اگر 4 لوگوں میں ہم ایک ہوتے، اکیلے میں ایک ہوتے. کیوں؟ ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے ہاں یا نہ، کسی کی ناراضگی، کسی کی خوشی کے لیے ہم کچھ کریں. ہمارا دین اتنا مکمل دین ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. ہمارے دین کو ہم پکڑ کے رکھیں کس بھی حال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا ہے تو اس میں پورے کے پورے ہو، آدھے ادھورے مت ہو. آنا ہے تو اس دن میں پورے کے پورے اترو. آدھا ادھورا کہ ایک پاؤں ایک کشتی میں، ایک پاؤں ایک کشتی بولے تو آپ ڈوب ہی جاؤ گے بیچ میں. اور اس دن کی طرح اگر آپ پورے کے پورے ہوگا نا، باقی سب آپ کو مل جائے گا، اپنے آپ ملے گا. تو جس نے میرے دین کو جتایا میں اس کو جتاؤں گا. جس نے میرے دین کا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا، اسلام کا ہاتھ پکڑا، میں اس کو پکڑوں گا. ٹھیک ہے. اور اب ہم یہ چیزیں ہمارے میں انکلوڈ کریں گے تو تب جا کے ہم یہ چیزیں اپنے جنریشنز میں، بچوں میں انکلوڈ کر پائیں گے. اور سب سے دوسری چیز، قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کہانیاں بتائی، کتنی بھی چیزیں، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے محرم کی اتنا امپورٹنس دیا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اس اسٹوری کو ہمارے سامنے کیوں لائے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اس کے حکمت کو سمجھیے. روزہ ہی ہے اللہ کا شکر گزار کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے روزہ رکھا گیا تھا. تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا. ہر نماز کے بعد کے اذکار میں کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللہ مجھے آپ کا ذکر کرنے کی، آپ کا شکر ادا کرنے کی اور آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ کب پڑھتے ہیں ہم؟ ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور یہی ہے جسٹس محرم کا۔ میں آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کروں، آپ کا ذکر کر دوں، آپ کا شکر ادا کروں۔ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس نے خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ سنبھالے نہیں جا سکتا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم کا یہ قصہ ہے، بس آخری ایک بول کے میں چلیے پھر اینڈ کرتی ہوں۔ میں پہلے یہ بتا دیتی ہوں روزے کا، روزے میں مطلب محرم میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اعمال کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے کام کرے، اور ہاں سب سے زیادہ اچھا صدقہ اپنی فیملی پہ ہوتا ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرے، اور ہر چیز پہ جو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب علم آپ کے پاس آ گیا، آپ کے کان تک پہنچ گیا، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ پہ سوال ہوگا۔ اس پہ عمل کرنے کی نیت کرے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کو کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چوبی آپ کے سامنے یہ نہیں لایا ہے، اللہ چاہتا ہے آپ عمل کرو، اس لیے آپ کے سامنے یہ حکمت آئی ہے، آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے۔ میں بھی شاید اتنا نہیں جانتی تھی جتنا اس دعا کے بارے میں، آج جو میں نے بولا، محرم کے بارے میں بولا، مگر اس کو سمجھنے، پڑھنے اور آپ لوگوں تک اس اللہ کا یہ کیا بولتے میسیج پہنچانے میں نے خود کتنی کی چیزیں سیکھی ہیں، میں نے خود اپنے کتنی کی چیزیں سمجھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز سیکھے، سکھائے، آگے بڑھائے اپنے بچوں میں، سب میں، ٹھیک ہے۔ تو بس الحمدللہ جو بھی اچھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی غلط ہوا یا کچھ بھی اوپر نیچے غلط نکل گیا تو میرے اور